نفسیاتی کالمز میں ماہر نفسیات کیسے بنا؟ ہر صبح جب اپنے مریضوں کے علاج کے لیے گھر سے نکلتا ہوں تو میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ مجھے اپنے پیشے سے بے پناہ محبت ہے۔ میں اپنا کام اتنا آرام اور اتنی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے اپنی زندگی میں ایک دن بھی کام نہ کیا ہو۔ جب میں نوجوان تھا تو یہ خواب دیکھا کرتا تھا، ایک دن ماہر نفسیات بن جاؤں گا، اپنا کلینک کھولوں گا، اپنے مریضوں کا علاج کروں گا۔ چنانچہ میں نے کینیڈا میں گرین زون کلینک کھولا تو مجھے محسوس ہوا جیسے میرا خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا۔ جب میں اپنے ماضی پر نگاہ ڈالتا ہوں مجھے اپنے تعلیمی اور پیشہ ورانہ سفر کے بہت سے سنگ میل دکھائی دیتے ہیں۔ میں اس مضمون میں ان میں سے چند سنگ میلوں کا ذکر کروں گا تاکہ آپ کو سفر کا اندازہ ہو سکے جس پر عارف عبدالمتین کا یہ شعر صادق آتا ہے: اپنی پہچان کرنے نکلا تھا ایک عالم سے روشناس ہوا۔ امی جان کا خواب۔ میری امی جان جن کا نام عائشہ قاسم تھا، ایک خواب تھا، ان کی خواہش تھی میں ایک ڈاکٹر بنوں۔ جب میں نے ان سے پوچھا آپ مجھے کیوں ڈاکٹر بنانا چاہتی ہیں تو کہنے لگیں جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارے بائیں کان کی لو غائب تھی، میں تمہارے کان کے بارے میں اتنی فکر مند رہی کہ اسے رومال سے چھپا کر رکھتی تھی۔ جب تم 3 سال کے ہوئے تو تمہیں ایک سرجن کے پاس لے گئی جس نے آپریشن کر کے تمہارے بائیں کان کی لو بنا دی۔ میں اس سرجن سے اتنی خوش ہوئی کہ میں نے اس سے کہا جب سہیل بیٹا بڑا ہوگا تو میں اس سے آپ کی طرح ایک بڑا ڈاکٹر بناؤں گی۔ وہ سرجن میری بات سن کر مسکرا دیا۔ ابو جان کی بیماری۔ جب میں 10 سال کا تھا میرے ابو جان جن کا نام عبدالباسط تھا ایک نفسیاتی بحران کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ مجھے اچھی طرح یاد ہیں دن جب وہ کمرے میں گھنٹوں ایک جگہ پر کھڑے رہتے اور خلاؤں میں گھورتے ہوئے بڑے بڑاتے رہتے۔ وہ راتیں یاد ہیں جب وہ گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر ستاروں سے باتیں کرتے رہتے۔ وہ دن میں پانی کی 20 گلاس پیتے تھے اور بار بار پیشاب کرنے غسل خانے جاتے تھے۔ میری امی جان پہلے انہیں ایک ڈاکٹر کے پاس، پھر ایک ماہر نفسیات کے پاس اور آخر میں ایک روحانی پیشوا کے پاس لے گئیں۔ سب نے ان کا علاج کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں کسی علاج سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر 1 سال کے بعد وہ جس طرح پراسرار طریقے سے بیمار ہوئے تھے اسی طرح پراسرار طریقے سے خود صحت یاب ہو گئے۔ دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال تھا کہ وہ نفسیاتی بیماری کی گہرائیوں میں گر گئے تھے۔ ان کا ایمان تھا کہ وہ روحانیت کی بلندیوں کی طرف سفر کر رہے تھے۔ صحت یاب ہونے کے بعد انہوں نے ایک درویشانہ زندگی گزارنی شروع کر دی۔ سادہ خوراک، سادہ لباس، سادہ طرز زندگی۔ لوگ انہیں صوفی صاحب کہنے لگے۔ بیماری سے پہلے وہ گورنمنٹ کالج کوہاٹ میں ریاضی کے پروفیسر تھے۔ بیماری کے بعد انہوں نے پشاور کے ہائی اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ میرا خیال ہے ابو جان کی بیماری نے ضرور مجھے لاشعوری طور پر ایک ماہر نفسیات بننے کی تحریک دی تاکہ نفسیاتی مسائل کے راز جان سکوں۔ سیگمنڈ فرائیڈ اور تحلیل نفسی۔ جب میں طالب علم تھا اور کالج میں پڑھتا تھا تو اکثر لائبریری جایا کرتا تھا۔ مجھے کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ ارجنٹینا کے مشہور لکھاری بورخیس جو لائبریرین بھی تھے کا خیال تھا کہ جنت میں باغ نہیں لائبریری ہے۔ لائبریری بھی کسی نفسیات، کبھی روحانیات، کبھی ادب اور کبھی فلسفے کی کتابیں پڑھتا رہتا تھا۔ میں نے چند سالوں میں سینکڑوں کتابیں پڑھ لی تھیں۔ پھر ایک شام غیر متوقع طور پر مجھے 1000 صفحوں کی کتاب مل گئی جو سیگمنڈ فرائیڈ اور تخلیق نفسی پر لکھی گئی تھی۔ جو کتاب مجھے ملی مجھے یوں لگا جیسے مجھے کوئی قیمتی خزانہ مل گیا ہو۔ وہ کتاب پڑھنے کے بعد مجھے فرائیڈ سے عشق ہو گیا۔ اس کتاب نے مجھے ماہر نفسیات بننے کی تحریک دی تاکہ میں اس قابل ہو سکوں کہ نفسیاتی مریضوں کا علاج کر سکوں اور نفسیاتی سماجی مسائل کی گتھیاں سلجھا سکوں۔ اس کے بعد کارل یونگ، سال پال سارتر، ایرک فروم، وکٹر فرینکل اور کئی اور ماہرین سے بھی استفادہ حاصل کیا لیکن فرائیڈ مجھے آج بھی پہلی محبت کی طرح عزیز ہے۔ خیبر میڈیکل کالج میں داخلہ۔ جب میں نے FSC کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا تو میں نے خیبر میڈیکل کالج میں پشاور میں داخلے کی درخواست دی۔ اگرچہ میرے نمبر بہت اچھے تھے اور ہزاروں طلباء بورڈ میں میری 20ویں پوزیشن تھی لیکن میری درخواست کو اس سے پہلے رد کر دیا کیونکہ میرے والد کے پاس صوبہ سرحد کا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ نہیں تھا۔ وہ 1947 میں ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے، اپنی ساری جائیدادیں چھوڑ آئے تھے۔ میں نے اصحاب بست تو کوشاد کو بتایا کہ میری ساری زندگی کوہاٹ اور پشاور میں گزری تھی لیکن وہ نہ مانے۔ میرے وہ دوست اور کلاس فیلو جن کے نمبر مجھے کم تھے انہیں خیبر میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا لیکن مجھے نہ مل سکا۔ میں اس وقت بہت دل برداشتہ ہوا۔ میرا ڈاکٹر اور ماہر نفسیات بننے کا خواب اتنا چکنا چور ہوا کہ میں بہت اداس اور غمگین ہو گیا۔ اپنی اداسی کو دور کرنے کے لیے میں پشاور سے لاہور اپنی نانی ماں سرور سے ملنے گیا۔ چند دنوں کے بعد جب میں اپنے علاؤالدین ماموں سے باتیں کر رہا تھا ان کے دوست انکل سعید آ گئے۔ وہ ایک وکیل تھے اور مجھے ہمیشہ سے بڑی شفقت سے ملتے تھے۔ جب انہوں نے میرا حال پوچھا تو میں نے انہیں دکھ بھری کہانی سنائی۔ انہوں نے مشورہ دیا کسی دن ان کے دفتر آؤں۔
اگلے دن جب ان سے ملنے گیا تو انہوں نے بڑی ہمدردی سے میری کہانی سنی اور 5 صفحوں کا طویل خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک خط کی کاپی خیبر میڈیکل کالج کے پرنسپل، ایک کاپی پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو، ایک کاپی صوبہ سرحد کے گورنر کو بھیج دی۔ میری خوش قسمتی تھی کہ ان دنوں ایئر مارشل اصغر خان گورنر تھے جو طلبہ و طالبات کے مسائل میں گہری دلچسپی لیتے تھے۔ انہوں نے ایک اسپیشل کمیٹی تشکیل دی جو مسائل کے مسئلے کا تسلی بخش حل تلاش کیا جائے۔ انہوں نے میرے والد صاحب کو انٹرویو لیا اور مجھے جنوری 1970 میں خیبر میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ 5 سال بعد میں نے MBBS کا امتحان پاس کیا تو میری والدہ بہت خوش تھیں کیونکہ ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا تھا، ڈاکٹر احمد علی سے ملاقات۔ میری امی جان کا خواب تھا میں ڈاکٹر بنوں، جبکہ میرا خواب تھا کہ میں ماہر نفسیات بنوں۔ میں سائیکیٹری میں ہاؤس جاب کرنا چاہتا تھا لیکن پشاور میں اس کی سہولت نہیں تھی، چنانچہ میں سارے شہر کے ماہر نفسیات کلینک کو تلاش کرنے نکل پڑا۔ 3 دن کی تلاش کے بسیار کے بعد مجھے ڈاکٹر احمد علی کلینک نظر آیا تو میں اندر جا کر ان سے ملا۔ میں نے ڈاکٹر احمد علی سے کہا میں نے MBBS کا امتحان پاس کر لیا، اب گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، میں 3 مہینے کے لیے فارغ ہوں۔ میرا یہ خواب ہے کہ آپ کی طرح میں ماہر نفسیات بنوں اور اپنا کلینک کھولوں جہاں میں اپنے مریضوں کا علاج کر سکوں۔ کیا آپ اس سلسلے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر احمد علی ایک مہربان ڈاکٹر تھے۔ وہ دوسرے کمرے سے ایک کرسی لے آئے اور کہنے لگے تم ہر روز آیا کرو اور میرے ساتھ مریض دیکھا کرو۔ چنانچہ اگلے 3 مہینے میں نے ہر روز ان کے کلینک جاتا، مریض دیکھتا، مریضوں کے نفسیاتی مسائل کے بارے میں کتابیں پڑھتا اور ڈاکٹر احمد علی سے تبادلہ خیال کرتا۔ 3 مہینوں کے بعد جب ڈاکٹر احمد علی ایک ہفتے کے لیے اپنے گاؤں میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئے تو مجھے اپنی کرسی پر بٹھا گئے۔ اس تجربے نے میری حوصلہ افزائی کی اور مجھے خود اعتمادی پیدا ہوئی کہ میں ایک کامیاب ماہر نفسیات بن کر ایک دن کلینک چلا سکتا ہوں۔ ایران میں ملازمت۔ پشاور 1 سال میڈیسن اور گائنک میں ہاؤس جاب کرنے کے بعد 1976 میں ایران چلا گیا۔ وہاں 1 سال کام کرتا رہا، اتنی رقم جمع کر سکوں اعلیٰ تعلیم کے لیے مغرب جا سکوں۔ میں ہمدان جس بچوں کو کلینک میں کام کرتا تھا اس کی کھڑکی بولی سینہ کا مزار نظر آتا تھا۔ میں دن کے وقت مریض دیکھتا تھا، شام کی ساری دنیا کو یونیورسٹی کی درخواستیں بھیجتا تھا۔ میں نفسیات میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے چند مہینوں میں سینکڑوں خطوط اور درخواستیں بھیجی ہوں گی۔ آخر مجھے خوشخبریاں آنی شروع ہوئیں۔ مجھے آئرلینڈ، نیوزی لینڈ اور کینیڈا کے صوبے نیو فن لینڈ سے خط آئے کہ انہوں نے مجھے داخلہ دے دیا۔ میں نے کینیڈا کا انتخاب کیا کیونکہ کینیڈا کی ڈگری ساری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی۔ کینیڈا میں آمد۔ میں اکتوبر 1977 میں کینیڈا آیا، میموریل یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ ان ڈاکٹر ہوئنگ نفسیات کے شعبے کے چیئرمین ہوتے تھے۔ وہ مجھ سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ ایک دن میں نے ان سے کہا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے شعبے میں داخلہ دیا، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ نے مجھے انٹرویو کیے بغیر کس وجہ سے داخلہ دیا؟ ڈاکٹر ہوئنگ مسکرائے اور کہنے لگے آپ کے تینوں پروفیسروں نے آپ اپنے خط میں لکھا ہے تھا کہ آپ ایک اچھے شاعر ہیں۔ میں نے سوچا آپ اچھے شاعر ہیں تو آپ ایک اچھے ماہر نفسیات بھی بنیں گے۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ڈاکٹر ہوئنگ کی بیگم ایک آرٹسٹ تھیں اور ڈاکٹر ہوئنگ بہت سے ادیب و شاعر اور دانشوروں سے دوستی تھی۔ وہ فلاسفر کارل جاسپرس کے اتنے مداح تھے کہ ان کے ہزاروں صفحوں کی کتاب کا جرمن اور اس میں سے انگریزی میں ترجمہ کیا تھا۔ نیو فن لینڈ میں زمانہ طالب علمی میں نے ڈاکٹر کارٹوس پلس اور ڈاکٹر لیبریکس اور ڈاکٹر جیمس سے بہت کچھ سیکھا۔ ڈاکٹر یوجین ولف نے مجھے اپنا خصوصی شاگرد بنایا، مجھے سائیکو تھراپی کی سائنس اور فن کے رازوں سے متعارف کرایا۔ بعد میں نے بہت سی کانفرنسوں میں شرکت کی اور نفسیات کی دنیا کے جن معتبر اور محترم پروفیسر سے ملاقات کی۔ ان کے لیکچر سننے میں پیٹر سینفرز، میرے بوون اور وکٹر فرینکل شامل ہیں۔ ان مشاہیر نے نفسیات کی دنیا میں گراقدر اضافہ کیے ہیں۔ گرین زون کلینک۔ کینیڈا کے مختلف جرنل اور نفسیاتی اسپتالوں میں کام کرنے کے بعد 1995 میں اپنی نرس اینڈرسن کی مدد سے اپنا کلینک کھولا۔ بعد میں نرس بیٹی ڈیوس بھی کلینک میں کام کرنے لگی۔ پچھلے 20 برس میں ہم نے سینکڑوں مریضوں اور خاندانوں کا علاج کیا۔ اس کلینک میں ہم نے ایک نیا طریقہ علاج دریافت کیا جو گرین زون تھراپی کہلاتا ہے۔ ہم نے اس اپنی مدد آپ کے فلسفے پر کتابیں بھی لکھیں۔ مریضوں کے علاج سے بہت خوش ہوئی، اس لیے ہر روز بڑے شوق سے اپنے کلینک جاتا ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے گرین زون کلینک میرے نوجوانی کے خواب کی تعبیر ہو۔ میں ان خوش قسمت انسانوں، ادیبوں اور ڈاکٹروں میں سے ہوں جن کے خواب ایک دن شرمندہ تعبیر ہو جاتے ہیں۔